میرا سوال یہ ہے کہ برے گناہ کرنے والوں کو اتنی سزا کیوں نہیں دی جاتی اور اچھے لوگوں کو اس دنیا میں بہت سے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے؟ اچھے ہو کر اس بات میں کیا حکمت ہے کہ آپ کو اس دنیا میں مزید آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بعض گناہوں کی سزا تو اس دنیا میں دے دیتا ہوں اور بعض جو سزا ہے وہ اگلے جہان میں دوں گا۔ حدیث میں آیا یہ دنیا جو ہے نا امتحان کی دنیا ہے، یہاں امتحان لیا جاتا ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں سے پیپر حل کرنے ہیں، مشکل مشکل سوال آتے ہیں، ان کو حل کرو گے تو ٹھیک ہے، اگر ان کو کوالیفائی کر لو گے تو پاس ہو جاؤ گے، نہیں تو فیل ہو جاؤ گے، اور فیل ہونے کا اعلان یہاں بھی ہو سکتا ہے اور اگلے جان جا کے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ تو تمہاری 70 80 90 سال کی دنیا ہے نا، زندگی انسان کی جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، جو لمبا ہزاروں سال چلنے والی زندگی ہے، اور پتہ نہیں کتنا لمبا چلنے والی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ اگلے جہان کی ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں جا کے اللہ تعالیٰ تمہیں انعام بھی دے گا اور سزا بھی دے گا، اور جو وہ گناہ کرنے والے ہیں ان کو جہنم میں ڈالے گا، جو نیک کام کرنے والے ہیں ان کو جنت میں ڈالے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ نبیوں پہ تو سب سے زیادہ امتحان آتے ہیں، ٹھیک ہے، مشکلات میں سے گزرنے پڑتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ تکلیفیں نہیں آئی تھیں، اس کے مقابلے میں ان کے دشمن دندناتے پھرتے تھے، ظلم کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں کو اس دنیا میں بھی سزا دے دی۔ بعض دشمن تھے ان کو اس دنیا میں سزا دے دی اور وہ مر گئے، ابو جہل وغیرہ جیسے۔ بعض دشمن تھے ابو سفیان جیسے، جن کو اس دنیا میں سزا نہیں ملی، کوئی ان کی نیکی پسند آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دی اور وہ بخشے گئے۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں ہے، ایک کہتا جی میں جعلی پولیس مین بن کے گیا اور میں نے مرزا صاحب کو بلایا اور مرزا صاحب جلدی جلدی نیچے اتر رہے تھے اور میرے سے ڈر کے مارے ان کا پاؤں پھسلا اور نیچے گر گئے سیڑھیوں سے، حالانکہ واقعہ نہیں ہوا تھا ایسا کچھ بھی، لیکن پاؤں ایک جگہ پھسلا تھا ان کا اس بات پہ، لیکن گرنے کا واقعہ نہیں ہوا تھا، اور نہ سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، ایک صاف فرش پہ ہی تھے۔ تو بہرحال وہ جو استحزاء زیادہ کیا کرتا تھا، دو آدمی تھے وہ، ایک کو تو اللہ تعالیٰ نے سزا دی کہ وہ جس طرح چھت پہ تھا اور سو کے اٹھا ایک دم اور وہ اس کا پاؤں پھسلا اور چھت سے نیچے گرا اور مر گیا۔ ایک تو مذاق اڑانے والے کو سزا دے دی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے، اور دوسرا جو مذاق اڑانے والا تھا اس کو دوسرے رنگ میں اس طرح عبرت بنا دی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ترقی کا زمانہ اس نے دیکھا اور وہ بڑا کڑتا تھا، جلتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مختلف طریقے ہیں سزا دینے کے بھی اور جزا دینے کے بھی، کچھ کو یہاں دے دیتا ہے اور اگلے جہان میں بھی دیتا ہے، کچھ کو صرف اگلے جہان میں جا کے دیتا ہے۔ اسی طرح مومنوں کو یہاں تکلیفوں سے گزارتا ہے تو اگلے جہان میں جا کے ان کو جزا بھی بہت دیتا ہے، لیکن بہت سارے مومن ہیں جن کو اس دنیا میں بھی نواز دیتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ بے شمار انعاموں سے نوازتا ہے اس دنیا میں۔ اگر آپ غور کریں، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ یہاں پیدا ہوئے تھے؟ ربا کب آئے تھے؟ 3 سال پہلے۔ تو یہاں کوئی نہ کوئی سہولت یہاں ملی نا، یہاں کم از کم نمازیں آرام سے پڑھ سکتے ہو، ہاں جی، یہاں اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو، ہاں جی، تو ٹھیک ہے، اس ابتلا سے نکال دیا اللہ تعالیٰ نے، آپ کو ایک سہولت دے دی نا، تو ریوارڈ تو مل گیا آپ کو یہاں بھی، جی، ٹھیک ہے۔ ابھی تو جوان ہیں آپ، آئندہ زندگی میں اور بھی اللہ تعالیٰ نواز سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے رہیں گے تو، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب قائم رہیں گے، حقیقی مومن بن کے رہیں گے تو اگلے جہان میں جا کے اور بھی ریوارڈ ملے گا۔ اچھا، وہاں کیا کرتے تھے ربا میں؟ اسٹڈی کر رہا تھا وہاں پہ، کیا پڑھتے تھے؟ کمپیوٹر سائنس، اچھا، کیا کیا ہوا ہے؟ بیچلر کیا ہوا ہے؟ ڈگری لی ہے کوئی؟ ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنس۔ ماسٹر کیا ہوا ہے؟ کمال کر دیا، شکل سے چھوٹے سے لگتے ہیں۔ اچھا، اور یہاں آگے کیا کیا؟ ادھر آ کے ماسٹرز کمپلیٹ کیا اور پھر آگے جاب۔ ٹھیک ہے، تو پھر ماسٹر تو یہاں آ کے کیا نا، تو پھر فائدہ تو ہوگا نا، یہاں آ کے ریوارڈ تو مل گیا ہیں، ہاں جی، بہتر کیا نا اللہ تعالیٰ نے، ہاں جی، وہاں کی محنت کو پھل لگایا، یہاں ریوارڈ دے دیا، آگے ماسٹر کروا دیا، ہاں جی، اور جاب بھی مل گیا یہاں۔ جی، اور یس، پھر یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اگر وہاں سے محنت کی تھی اتنی، اس کا ریوارڈ دے دیا یہاں آ کے۔ تو اگر انسان سوچے
تو ہر انسان کا ہر لمحہ جو ہے، ہر دن جو چڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو لے کے آتا ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ نیک آدمی کو اس دنیا میں نہیں ملتا اور بد آدمیوں کو مل جاتا ہے۔ باقی یہ دنیا دار جو ہے، یہ دنیا داروں کو تو اللہ تعالیٰ نے دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے، یہ دنیا دار سمجھتے ہیں کہ ان کو ہم نے دولت دے دی، پیسہ دے دیا اور سہولتیں دے دیں، آسائشیں دے دیں تو انہوں نے بڑی ترقی کر لی۔ یہ تو میں ان کو سزا دینے کے لیے، ابتدا میں ڈالنے کے لیے ایک سامان کر رہا ہوں۔ جو گناہ یہ کرتے ہیں نا، اس کا ان کو سزا ملے گی، چاہے وہ سزا میں اس دنیا میں دوں یا اگلے جہان میں جا کے دوں۔ اس لیے تم مومنو فکر نہ کرو، ان کو ضرور سزا ملے گی، تم اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک